السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں راہ زیست بائی زہرا بنت خالد پارٹ 8۔ وہ بے چین سے اپنے آفس میں بیٹھی کام کر رہی تھی، لیکن دماغ تھا کہ کچھ سوچنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ ایک نئے ڈیزائن پر کام کر رہی تھی، لیکن دماغ بار بار اس کا فوکس بھٹکا دیتا تھا، یا شاید دل تھا جو بے چین سا تھا۔ وہ امبر رنگ آنکھوں میں بے چینی سموئے، بالوں کی آوارہ لٹوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے، منہ میں پینسل ڈالتی، کبھی لیپ ٹاپ کی اسکرین کو گھورتی اور کبھی اپنے ہاتھ میں پکڑے آئی پیڈ کو، پھر کچھ لکیریں کھینچتی اور پیج پھاڑ کر ساتھ پڑی ڈسٹ بین میں پھینک دیتی۔ آج وہ معمول سے ہٹ کر رفلی میں موجود تھی اور پچھلے کئی دنوں سے یوں ہی خود سے لاپرواہ نظر آتی تھی۔ آج بھی بلیک کھلے سے ٹراؤزر پر وائٹ ٹی شرٹ پہن رکھی تھی اور گلے میں اسٹالر تھا جو وہ آفس میں بیٹھتے ہوئے اپنی کرسی کے پیچھے لٹکا گئی تھی۔ اس نے تنگ آ کر لیپ ٹاپ بند کیا، آئی پیڈ سامنے ٹیبل پر پٹک دیا اور کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ باس آپ ٹھیک ہے؟ عائشہ نے اندر داخل ہوتے ہوئے پریشانی سے کہا تھا۔ وہ کئی دنوں سے اس کی ایسی اجڑی اجڑی حالت دیکھ رہی تھی۔ ایک کپ کافی لا دو عائشہ، مہمان نے آنکھیں کھول کر ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے بولا اور پھر اپنی امبر رنگ آنکھوں پر پلکوں کی جھالر گرا دی۔ عائشہ نے ٹیبل پر پڑے تین کافی کے خالی مگ دیکھے اور ایک نظر امیمہ کو، جو دوبارہ سے آنکھیں موند کر کرسی سے ٹیک لگا گئی تھی۔ وہ خاموشی سے تینوں خالی مگ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ امیمہ کا خاموش رویہ ہر کسی کی نظر میں تھا۔ وہ سب کے سامنے نارمل ہی بیہیو کر رہی تھی، لیکن عائشہ تو ہمیشہ سے اس کے قریب رہی تھی، تو وہ کیسے اس کا یہ اداس ہونا اور مرجھانا نوٹ نہ کرتی۔ وہ چاہتی تھی امیمہ سے اس بارے میں بات کرے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ امیمہ کسی سے اپنے مسائل شیئر نہیں کرتی اور اس وجہ سے ڈپریشن کی طرف جاتی ہے، کیونکہ خاموش رہ کر انسان ضبط کی سیڑھیاں چڑھتا رہتا ہے، اپنے مسائل اپنے تک رکھ کر وہ خود کو مضبوط ظاہر کرتا رہتا ہے، لیکن اندرونی طور پر وہ گھٹ گھٹ کر مرتا جاتا ہے۔ شام 4 بجے کے قریب کا وقت تھا، موسم خوشگوار سا تھا۔ ایسے میں قصر سلطان کے مکین لان میں رکھی کرسیوں پر بیٹھے چائے پینے میں مصروف تھے کہ جب عارض جو تب کا خاموش بیٹھا تھا بولا، میں لاہور والی برانچ کو ٹائم دینا چاہتا ہوں۔ بلیک ٹراؤزر اور بلیک ٹی شرٹ میں رف سے حلیے میں لاپرواہی سے بال ماتھے پر بکھیرے، ہاتھ میں کافی کا مگ لیے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی بات پر حاشر کے ساتھ امارہ اور عائزہ بیگم نے بھی چونک کر اسے دیکھا تھا، کیونکہ یہ بالکل اچانک کہی گئی بات تھی۔ لیکن وہ برانچ انڈر کنٹرول ہے، صدیقی صاحب بہت اچھے سے سنبھال رہے ہیں سب، حاشر نے الجھ کر اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ امارہ اور عائزہ بیگم تماشائی بنی بیٹھی تھیں۔ دیکھیے، برانچ آج سے 10 سال پہلے جس مقام پر تھی آج بھی وہی ہے۔ ہاں، میں مانتا ہوں کہ صدیقی صاحب بہت اچھا مینیج کر رہے ہیں، لیکن میں اسے وسیع کرنا چاہتا ہوں۔ اس برانچ کو بھی اسلام آباد والی برانچ کے برابر لانا چاہتا ہوں۔ آخر دونوں ہی ہماری ہے۔ صدیقی صاحب کب تک سنبھالیں گے سب؟ عارض نے کافی سنجیدگی سے اتنی تفصیلی گفتگو کی تھی۔ حاشر اس کی بات پر غور کرنے لگا۔ اس کا نقطہ نظر تو بالکل ٹھیک تھا، لیکن عائزہ بیگم بڑے غور سے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی تھی۔ اس کا خاموش رہنا اور برہان کا اس کے لیے پریشان ہونا، وہ چاہے کچھ نہ بتائے، لیکن وہ ماں تھی، اپنے لاڈلے بیٹے کی زندگی میں ذرہ برابر بھی تبدیلی محسوس کر جاتی تھی۔ بابا جان نے وہ برانچ اس لیے صدیقی صاحب کے انڈر کی تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم میں سے کوئی فیملی کو چھوڑ کر صرف بزنس کے لیے دوسرے شہر جائے۔ حاشر نے جیسے اپنا پتہ پھینکا تھا۔ عارض نے کچھ سوچتے ہوئے کافی کا مگ لبوں سے لگایا اور اگلا پھینکا جانے والا پتہ فوراً سوچا۔ وہ بس یہاں سے فرار چاہتا تھا اور فرار کا اس سے بہتر طریقہ اسے نظر نہ آیا تھا۔ آپ بات نہیں سمجھ رہے بھائی، میرے پاس بہت سے آئیڈیاز ہیں، لیکن وہ اسلام آباد والی برانچ کے لیے بالکل ہی فضول ہے، جبکہ لاہور والی برانچ کے لیے بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں۔ عارض نے ٹھہر کر الفاظ ادا کیے تھے، انداز کچھ ضدی بھی تھا، جیسے وہ فیصلہ کر چکا ہو۔ اس کی بات پر حاشر خاموش ہو گیا، جبکہ امارہ جو کب سے خاموش تھی اسے دیکھتے ہوئے بولی، عارض تم اتنے ضدی تو نہیں تھے؟ امارہ کو وہ بالکل چھوٹے بھائی جیسا تھا، کیونکہ عارض بھی اسے بھابھی کی طرح نہیں بڑی بہن کی طرح سمجھتا تھا۔ بھابھی میں ضد نہیں کر رہا، میں بس اپنی خواہش کا اظہار کر رہا ہوں، اس نے اب کی بار کچھ مدھم لہجے میں کہا تھا اور سامنے لگے پھولوں کے پودوں کو دیکھنے لگا تھا۔
کچھ دیر تک ماحول میں معنی خیزی خاموشی چھائی رہی، جیسے ہر فرد بیٹھا کوئی نتیجہ خز کر رہا تھا۔ اگر یہ تمہاری خواہش ہے تو ٹھیک ہے، تم لاہور جا سکتے ہو۔ عائشہ کے کہنے کی دیر تھی کہ مبہم سا مسکرا دیا۔ عائشہ بیگم نے غور سے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا، جو بہت بدلا بدلا سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اسے جانے نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن وہ اس کی حالت کے پیش نظر اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے خاموش ہو گئی تھی۔ تھینک یو بھائی، عارض نے ابھی کہا ہی تھا کہ ہاشم نے انگلی اٹھا کر اسے باور کروانے والے لہجے میں کہا، لیکن صرف 1 سال کے لیے، دیکھتے ہیں ہجر کتنا لمبا ہوگا۔ وہ مدھم سا بڑبڑا دیا، لیکن اس کی بائیں جانب بیٹھی امارہ نے سن لیا تھا۔ کچھ کہا؟ ہاشم نے گھورتے ہوئے کہا تھا، جس پر اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، اس نے عائشہ بیگم کی سوالے نظروں کے بدلے میں جواب دیا تھا، جس پر وہ سر ہلا گئی۔ امارہ کی نظروں نے دور تک عارض کی پشت کا تعاقب کیا تھا اور کسی گہری سوچ میں مبتلا کر چھوڑا تھا۔ اب وہاں تینوں نفوس کے درمیان خاموشی تھی۔ ہوا اپنی روش پر چلتی اب آنے والے وقت کا سندیسہ دے رہی تھی۔ بھید پائے تو رہ یار میں گم ہو جائے، ورنہ کس واسطے بیکار میں گم ہو جائے۔ یہ نہ ہو تم بھی کسی بھیڑ میں کھو جاؤ کہیں، یہ نہ ہو ہم کسی بازار میں گم ہو جائے۔ ہم تیرے شوق میں یوں خود کو گنوا بیٹھے ہیں، جیسے بچے کسی تہوار میں گم ہو جائے۔ وہ بلیک ٹراؤزر پر بھورے رنگ کی شرٹ پہنے، بالوں کو جوڑے میں باندھے اپنی سربراہی کرسی پر براجمان تھی۔ سامنے بیٹھی عائشہ کو صفحات کو پلٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ 2 آوارہ لٹیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی اور وہ کافی کے گھونٹ حلق میں اتارتے ہوئے عائشہ کے چہرے کے اتار چڑھاؤ بخوبی نوٹ کر رہی تھی۔ آخرکار عائشہ بول اٹھی، یہ کس نے بنایا ہے باس؟ کچھ حیرت تھی اس کی آنکھوں میں، جیسے وہ یقین نہ کرنا چاہتی ہو۔ میں نے، امیمہ نے بغیر کسی تاثر کے کافی کی تلخی خود میں اتاری تھی۔ آپ مذاق کر رہی ہے نا؟ عائشہ کنفیوز سا ہنستے ہوئے بولی تھی، جیسے واقعی اس کی بات مذاق لگی ہو۔ کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ امیمہ نے الجھ کر کچھ سنجیدگی سے پوچھا تھا، جس پر عائشہ نے گہری سانس بھری اور اپنے ہاتھ میں پکڑے سارے پیپرز ٹیبل پر رکھ اس کے سامنے رکھ دی اور گویا ہوئی، مطلب آپ نے اتنا سادہ ڈیزائن کبھی نہیں بنایا تو یقین کرنا مشکل ہے۔ ڈیزائن اچھا ہے، لیکن وہ جو ایک خاص ٹچ ہوتا ہے آپ کے ہاتھوں کا، وہ غائب ہے، اس لیے یقین کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ عائشہ کی بات پر اس نے کافی کا مگ ٹیبل پر رکھا اور ہاتھ بڑھا کر وہ کاغذ سمیٹے اور سیدھا ہو کر بیٹھتی انہیں باری باری دیکھنے لگی۔ وہ حقیقتاً سادہ تھے، اور عروسی جوڑا اتنا سادہ۔ اس نے سارے صفحات باری باری دیکھے اور پھر ایک ساتھ عین وسط سے پھاڑ کر انہیں کوڑے دان کی زینت بنا دیا۔ چہرے پر کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ سوری اگر آپ کو برا لگا تو، عائشہ نے کچھ سہمے لہجے میں کہا تھا۔ آج کل ویسے ہی وہ اتنی خاموش رہا کرتی تھی کہ اس سے بات کرتے ہوئے بھی خوف سا محسوس ہوتا تھا۔ ارے نہیں، کام کے معاملے میں مجھے کوئی بھی جھوٹ اور خوشامد پسند نہیں ہے۔ تمہیں میں نے چنا ہی تمہاری صاف گوئی کی بنیاد پر تھا۔ امیمہ کی بات پر وہ مبہم سا مسکرا دی، لیکن وہ امیمہ کی عنبر رنگ آنکھوں میں دیکھنے لگی جو ویران تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا لیپ ٹاپ کھولتی، عائشہ کی پکار پر ٹھہر گئی۔ امیمہ آپی! عائشہ اسے آپی کہہ کر تب بلایا کرتی تھی جب کام سے ہٹ کر کچھ پوچھنا چاہتی ہو یا بتانا چاہتی ہو۔ امیمہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ کہو عائش، یہ بھی امیمہ کا ایک خاص انداز تھا جو اپنائیت سے بھرپور تھا۔ وہ بالکل بڑی بہنوں کی طرح محبت سے بولی تھی، آپ کیوں پریشان ہیں؟ عائشہ کی بات پر وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی، مطلب اس کا پریشان ہونا اتنا واضح تھا کہ ہر انسان کو معلوم ہو جائے۔ اگر آپ بتانا نہیں چاہتی تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مجھ سے یوں آپ کو دیکھا نہیں جاتا، خود سے بے پرواہ اور پریشان۔ امیمہ اس کی بات پر خاموش ہو گئی۔ کیا وہ خود سے بے پرواہ ہو گئی تھی؟ پریشان کیوں ہے وہ خاموش ہی رہی۔ اگر کام کا بوجھ ہے تو آپ کچھ عرصے کی چھٹی لے لیں، میں سنبھال لوں گی سب۔ عائشہ نے اس کی مدد کرنا چاہی تھی۔ عائشہ امیمہ سے کافی انسیت رکھتی تھی کیونکہ اس کے نزدیک وہ ایک آئیڈیل تھی۔ عائشہ، اگر آپ کے ساتھ کوئی غلط کرے اور آپ سے برا بھلا کہہ کر زندگی سے نکال دیں، آپ اسے برا بھلا کہہ کر زندگی سے نکال دو تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ امیمہ نے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو گھورتے ہوئے بولا تھا۔ میرے نزدیک یہ ٹھیک ہے، عائشہ نے کچھ سوچ کر جواب دیا تھا، لیکن آپ کا دل نہ مانے کہ وہ شخص آپ کے ساتھ برا کر سکتا ہے، کیا تب بھی یہ ٹھیک ہے؟ امیمہ نے اسے ایک نظر دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ آپ خود تو کہتی ہے کچھ لوگ دل کی سنتے ہیں کچھ دماغ کی۔ اگر ہم دماغ کی سنیں تو ہم پچھتاوے میں رہتے ہیں اور پچھتاوے عمر کھا جاتے ہیں، لیکن اگر ہم دل کی سنیں تو ہم کبھی پچھتاتے نہیں ہیں۔
آج عائشہ اسے سمجھا رہی تھی اور وہ اسے سن رہی تھی، ورنہ ہمیشہ سے امیمہ اسے سمجھایا کرتی تھی اور وہ اس سے سوال پوچھا کرتی تھی۔ اس لیے اب دماغ کو پس پشت ڈال کر دل کی مان کر دیکھ لے، ہو سکتا ہے وہ سچ کہہ رہا ہو، کیونکہ ہمارا دماغ کئی مرتبہ ہمارے ساتھ کھیل کھیل جاتا ہے، لیکن ہمارا دل ہر طرح کے کھیل سے ناآشنا ہے۔ عائشہ کے الفاظ اس نے خود کے اندر جذب کیے تھے۔ پھر کیا ہوگا اگر دل کی سن لوں تو؟ اس نے عنبر رنگ آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ نتیجہ جو بھی ہو وہ بات کی بات ہے، کم از کم آپ مطمئن تو ہو جائیں گی۔ امیمہ نے اس کی بات پر سمجھتے ہوئے سر ہلا دیا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ اس رات کے بارے میں کھوج لگائے گی، دماغ کو ایک طرف رکھ وہ اس واقعے کو سوچنے بیٹھے گی، نئے سرے سے، نئی امید کے ساتھ۔ دیوانہ وار چاند سے آگے نکل گئے، ٹھہرا نہ دل کہیں بھی تیری انجمن کے بعد، ہونٹوں کو سی کے دیکھیے پچھتائیے گا آپ، ہنگامے جاگ اٹھتے ہیں اکثر گھٹن کے بعد۔ کچھ دن مزید گزر گئے۔ برہان اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا جو پیکنگ کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے مڑ کر برہان کو دیکھا جو گہرے سبز رنگ کی شرٹ کے ساتھ سیاہ پینٹ پہنے شاید آفس سے سیدھا اس کی طرف آیا تھا۔ تم واقعی لاہور جا رہے ہو؟ برہان کہتا ہوا اس کے سامنے بستر پر بیٹھ گیا۔ وہ بستر پر بیگ پھیلائے اس میں ضرورت کا سامان رکھ رہا تھا۔ اب کیا ماتھے پر مہر لگاؤں؟ عارض چڑھتے ہوئے بولا تھا۔ برہان نے اسے سر تا پیر دیکھا جو گرے ٹی شرٹ کے ساتھ سیاہ ٹراؤزر پہنے ہوئے رف سے حلیے میں تھا، لیکن وہ رف حلیے میں بھی وجیح لگ رہا تھا۔ اس کی بادامی آنکھیں کئی دنوں سے ویران تھیں۔ میری بات سن۔ برہان نے اٹھ کر اسے کندھوں سے تھاما اور بستر پر بٹھایا۔ یوں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلے جاؤ گے تو کیسے چلے گا سب؟ تم ایک بار ان سے بات تو کرو۔ برہان کی بات پر اس نے اپنے ماتھے پر بکھرے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا اور گہری سانس بھر کے کہنے لگا، مجھے اپنی صفائی نہیں دینی برہان۔ وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولا تھا جیسے وہ ایک ہی بات کہہ کہہ کر تھک گیا ہو، جیسے وہ حالات بدلنے سے قاصر ہو۔ ایسے تو وہ تمہیں حقیقتاً قصوروار سمجھے گی، برہان نے بے بسی سے کہا تھا۔ کم از کم کچھ تو سمجھے گی۔ وہ مبہم سا مسکرا دیا، ایک اذیت بھری تھی مسکراہٹ۔ تم غلط کر رہے ہو، برہان نے جسے یاد کروایا تھا۔ کرنے تو جو کر رہا ہوں، میں بات کروں ان سے؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ تم خود کو اذیت دے رہے ہو۔ ہاں، کیونکہ اذیت ہی شاید وہ واحد چیز ہے جو اس کے اور میرے درمیان موجود ہے، اور میں اس واحد چیز کو ختم نہیں کرنا چاہتا۔ اسے دو ٹوک لہجے میں کہا تھا جس پر وہ خاموش ہو گیا۔ پھر وہ دوبارہ سے پیکنگ میں مصروف ہو گیا۔ دوسری طرف وہ تھکی ہاری سی گھر لوٹی تھی۔ آج وہ یونیورسٹی سے سیدھا آفس چلی گئی تھی اور اب رات کے اندھیرے میں لوٹی تھی۔ ہوا بھی آج کل مصروف سی تھی۔ زنیرہ بیگم سارا دن دونوں کی راہ تکتی رہتی۔ امیمہ کھانا؟ وہ نانو سے مل کر سیدھا کمرے میں جا رہی تھی کہ انہوں نے دوبارہ سے اسے پکارا۔ جی میں گرم کروا کر کھا لیتی ہوں، آپ آرام کریں۔ امیمہ مبہم سا مسکرا کر باہر چلی گئی۔ زنیرہ بیگم گہری سانس بھر کر رہ گئی اور اٹھ کر خود اس کے لیے کھانا گرم کروا کر میز سجوانے لگی۔ کھانے کی میز پر وہ اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ امیمہ میں اب بوڑھی ہو گئی ہوں، میری عمر اب ڈھل گئی ہے اور میں اپنی زندگی پوری کر چکی ہوں۔ زنیرہ بیگم کی بات پر امیمہ کا دل برے انداز سے دھڑکا تھا۔ ایک وہی تو تھی جو زمانے کی سرد و گرم فضا میں ہمیشہ سے ان کے ساتھ تھی، اب وہ بھی چھوڑ جانے کی بات کر رہی تھی۔ میں بس چاہتی ہوں کہ تم دونوں کو بیاہ دو اب۔ اس بار امیمہ کا نوالا حلق میں اٹکا تھا۔ لیکن نانو، امیمہ نے احتجاج کرنا چاہا۔ امیمہ مجھے ٹوکنا مت، آج میں بات کر دینا چاہتی ہوں۔ زنیرہ بیگم کے سخت لہجے پر وہ خاموش ہو گئی۔ تم کسی کو پسند کرتی ہو؟ اس سوال پر امیمہ کی نظروں کے سامنے وہ مسکراتا ہوا چہرہ آیا تھا جس کے بائیں گال کا ڈمپل ہمیشہ اس کے مسکرانے سے گہرا ہوتا تھا، وہی جس کے چلے جانے سے اب زندگی ویران لگنے لگی تھی، وہی جس پر وہ بھروسہ کرنے لگی تھی، لیکن وہ اب ٹوٹ گیا تھا، یا شاید ابھی بھی موہوم سی امید باقی تھی؟ نہیں، اس نے گہری سانس بھر کر ایک اذیت سے کہا تھا اور کھانے سے ہاتھ کھینچ لیے تھے۔ اب اس کے لیے یہ کھانا کھانا مشکل ہو گیا تھا، بالکل ناممکن۔ تمہارا رشتہ آیا ہے، لڑکا اچھا ہے، تم ایک بار اس سے مل لینا، تصاویر تمہیں ہوا بھیج دے گی۔ زنیرہ بیگم نے تفصیلاً کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ میں آپ کو سوچ کر بتاؤں گی۔ امیمہ یہ کہہ کر اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب چل دی تھی۔ اس کے تھکے تھکے سے جواب اور انداز پر زنیرہ بیگم خاموش رہ گئیں۔ اے مصنفہ، لکھنا ایک لڑکی تھی، نادان تھی پر لہجوں کو سمجھتی تھی۔ لکھنا کہ یوں ہی اداس نہیں رہتی تھی، وہ برے وقت نے بہت ستایا تھا اسے، کہ اعتبار اٹھ گیا تھا اس کا اس دنیا سے، کہ وہ اکثر بیزار رہتی تھی۔ لکھنا اس کا دل دکھا تھا اور وہ کسی معجزے کا انتظار کر رہی تھی۔
لکھنا کہ وہ پاگل سی تھی جو اس خوش فہمی میں تھی کہ کوئی اسے چاہتا ہے، لکھنا کہ وہ خالی ہاتھ تھی لیکن پھر بھی اپنوں کے ہاتھوں کٹ گئی تھی، اور لکھنا کہ وہ مضبوط ہونے کا دعویٰ کرتی کرتی اتنی ریزہ ریزہ ہو گئی تھی کہ اپنی ذات کے ذرے بھی نہ سمیٹ سکی تھی، لکھنا کہ اس نے تھک کر خود کو وقت پر چھوڑ دیا تھا، پھر آخر پر لکھنا کہ وہ بہت تھک گئی تھی، بہت۔ وہ تھکا ہارا سا گھر داخل ہوا تھا، تکلیف اس کے چہرے سے واضح تھی، اس کا جگری یار اذیت سے گزر رہا تھا اور وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ تکلیف نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ اس کا دوست شہر چھوڑ کر جا رہا تھا اور وہ اسے روک بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو تھکا تھکا سا تھا، آرام کرنے کی نیت سے کمرے کی جانب جانے لگا کہ لاؤنج میں موجود لوگوں کی آواز نے اسے روک لیا۔ سجل اور عاصم کو بیٹھا دیکھا تو زبردستی منہ پر مسکراہٹ سجا کر لاؤنج میں داخل ہوا اور ان سے ملا۔ پھر کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ فریش ہونے کے بہانے اپنے کمرے میں آیا تھا، اور جب وہ فریش ہو کر نکلا تو سجل ہاتھ باندھے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے اس کے کمرے میں موجود تھی۔ یہ جب آپ آئے تھے تو چہرے پر 12 کیوں بجے ہوئے تھے؟ سجل بہن تھی اس کی، اپنے بھائی کی جھوٹی اور سچی ہنسی میں فرق کرنا جانتی تھی۔ کچھ نہیں، تم بتاؤ، عاصم خوش رکھتا ہے نا؟ برہان نے بات پلٹتے ہوئے کہا تھا۔ اتنی پیاری بیوی کو کوئی کیسے خوش نہیں رکھ سکتا؟ سجل نے شرارتاً کہا تھا، جس پر برہان نے اس کی مسکراہٹ کے صدا رہ جانے کی دعا کی تھی اور اسے محبت سے گلے لگا لیا تھا۔ خوش رہو۔ وہ اس کا ماتھا چومتا ہوا الگ ہوا تو سجل مسکراتی آنکھوں سے آمین کہہ گئی۔ آپ یہ بتائیں کہ مجھے پرایا کیوں کر رہے ہیں؟ سجل نے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، برہان نے کندھے اچکائے تھے، بات بتائے۔ سجل نے ہلکا سا مسکا اس کے پیٹ میں جڑ دیا تھا، جس پر وہ دوہرا ہوا لیکن پھر ہنس دیا۔ عارض لاہور جا رہا ہے، شاید ہمیشہ کے لیے، برہان نے سنجیدگی سے کہا تو سجل بستر پر براجمان ہوتے ہوئے بولی، پوری بات بتائے۔ وہ بھی اس کے ساتھ بستر پر براجمان ہوتا ہوا ساری بات اس کے گوش گزار کر گیا، جسے سن کر اس کی سٹی گم ہو گئی۔ اف، اتنی بڑی غلط فہمی! امیمہ آپی کو ایک بار بات تو سمجھنی چاہیے تھی، سجل نے افسوس سے کہا تھا۔ ان کا بھی قصور نہیں ہے، ایک لڑکی کا سب سے پہلا بھروسے مند رشتہ ہی اس کا باپ ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے باپ ہی سے وفاداری حاصل نہیں کر پاتی تو اسے دنیا کا کوئی مرد اعتبار کے قابل نہیں لگتا۔ بچپن کے زخم بہت گہرے ہوتے ہیں۔ برہان کی بات پر سجل کا تجسس بڑھا تھا۔ ایسا کیا ہوا ہے؟ سجل کے سوال پر وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ یہ تو ٹھیک سے میں بھی نہیں جانتا، بس اتنا جانتا ہوں کہ اپنے سب سے خوبصورت باپ کے رشتے سے ہی ڈسی ہوئی ہے وہ۔ برہان نے افسوس سے کہا تھا۔ آپ نے بات کی امیمہ آپی سے؟ سجل کی بات پر وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ عارض نے منع کیا ہے۔ آپ اپنی دوستی کا حق ادا کریں اور ان کے لیے امیمہ آپی سے بات کریں، وہ انہیں پسند کرتے ہیں، میں انہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں، ویسے ہی جیسے انہوں نے مجھے اپنی سگی بہن سمجھ کر خوش رکھا تھا۔ سجل کو ہمیشہ سے ہی عارض سے انسیت رہی تھی، کیونکہ وہ بالکل برہان کی طرح ہی اس سے پیش آتا تھا۔ جو باتیں برہان نہیں مانا کرتا وہ عارض مان جایا کرتا تھا۔ کچھ عارض کی بھی کوئی بہن نہ تھی تو وہ سجل کو بطور بہن سمجھا کرتا تھا اور بھائی ہونے کا حق ادا کرتا تھا۔ کبھی کبھار خون کے رشتوں سے زیادہ دل کے رشتوں میں اپنائیت زیادہ ہوتی ہے۔ ہاں، میں کروں گا بات، برہان نے سر ہلایا تھا۔ کب ہے عارض بھائی کی فلائٹ؟ کل شام 6 بجے، برہان نے کہا تو سجل سر ہلا گئی۔ وقت کبھی کبھار اچانک سے ظالم ہو جاتا ہے اور اپنے تیور بدل دیتا ہے، کچھ ایسا ہی حال اب ہو رہا تھا۔ وہ یونیورسٹی کے کیفے میں بیٹھی اب ابیحہ سے بات کر رہی تھی۔ کافی دنوں بعد وہ سب کے ساتھ بیٹھی تھی، لیکن ان سب میں ایک شخص موجود نہ تھا، وہ تھا شاہ زیب، جس نے امیمہ کو پرپوز کیا تھا۔ تمہیں فائنل دے کر جانا چاہیے تھا، امیمہ نے اس کی کسی بات سے اعتراض اٹھایا تھا۔ میں یہ سیمسٹر ڈراپ کر رہی ہوں، اگلے سال پاکستان واپس آ کر یہ سیمسٹر مکمل کر لوں گی، ابیحہ نے چپس کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے کہا تھا۔ جیسا تمہیں بہتر لگے۔ کتنے بجے فلائٹ ہے؟ آج شام 7 بجے، امیمہ نے اس کی بات پر سر ہلا دیا۔ چلو پھر میں اب گھر چلتی ہوں، پیکنگ وغیرہ تو ہو چکی ہے، بس کچھ ضروری سامان سمیٹوں گی اب، ابیحہ نے اٹھتے ہوئے کہا تو امیمہ بھی اٹھ گئی۔ باقی سب بھی آپس میں بات کرنے میں مصروف تھے۔ تم کرو تیاری، میں 5:30 بجے تمہیں تمہارے گھر سے پک کر لوں گی تاکہ ٹائم سے وہاں پہنچ سکو، امیمہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولی۔ اوکے امی، ابیحہ اس کی بات پر مسکرا دی۔ وہ آج US جا رہی تھی اپنی فیملی کے پاس، یہاں وہ اپنی مرضی سے رہ رہی تھی اور اب جب اس کی والدہ کی طبیعت خراب ہوئی تھی تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جا رہی تھی۔ امیمہ اس سے مل کر آفس چلی گئی تھی، اس کا ارادہ آفس سے سیدھا اسے
एयरपोर्ट तक छोड़ने का था, उसके बाद वो घर जाएगी। वो तैयार सा खड़ा था जब बुरहान की गाड़ी की आवाज़ आई थी। वो सबसे मिलता हुआ बाहर निकल गया था। उसने सबको एयरपोर्ट पर आने से मना कर दिया था। बुरहान की गाड़ी में सामान रखकर वो फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठा था और वो एयरपोर्ट की जानिब चल दिए थे। दूसरी तरफ उमैमा अबीहा को लेकर एयरपोर्ट की तरफ चलती थी। अबीहा ने उसे इतनी जल्दी आने पर घूरा था, जिस पर वो कह गई थी कि जाने से पहले कुछ खिला कर नहीं जाओगी तो पूरा रास्ता बद्दुआएं सुनोगी। उसकी बात पर अबीहा हंसती थी और दोनों अब खाने के लिए किसी जगह जाने वाले थे। उसे एयरपोर्ट पर पहुंचे काफ़ी वक्त बीत चुका था। दिल था कि वीरान सा था। इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं को अलविदा कहना इतना भी आसान नहीं था। बुरहान बात बेबात उसे हंसाने की कोशिश कर रहा था। वो किसी बात पर यूं ही हंसा तो उसकी नज़र सामने पड़ी, जहां वो ग्रे कलर की खुली सी शर्ट के साथ ब्लैक खुला सा फ्लैपर पहने हुए, बालों को लापरवाह से अंदाज में बांधे खड़ी किसी बात पर मुस्कुरा रही थी। पैर जॉगर्स में मुकीद थे और गले में मफलर सलीके से सेट किया गया था। उसने उसे देखा तो देखता चला गया। दूसरी जानिब वो जो अबीहा की किसी बात पर मुस्कुराई थी, खुद पर किसी की नज़रों की तपिश महसूस करती चारों एतराफ में देखने लगी थी, और जैसे ही उससे नज़रें मिली वो साकित रह गई। वो जीन्स के साथ ब्लैक शर्ट पहने हुए, माथे पर बिखरे बालों के साथ उसे ही देख रहा था। दोनों की मुस्कुराहट सिमटी थी और वो काफ़ी देर तक यूं ही एक दूसरे को देखते रहे थे। बहुत सी बातें थी जो अनकही थी, बहुत से अल्फाज थे जो आंखों की कैद में थे, अनकही दास्तान थी। वो कई लम्हे तक इन बादामी आंखों में खोई रही थी और वो कई लम्हे नंबर रंग आंखों को तकता रहा था। नज़रों का तसलसल तब टूटा जब बुरहान ने उसे हिलाकर होश दिलाया था, क्योंकि उसका नाम पुकारा जा रहा था। वो निगाहें फेरता बुरहान को गले लगाता अंदर को चल दिया था। पलट कर देखा तो वो अभी भी उसे ही देख रही थी। आंखों में क्या कुछ था, सवालात, अंदेशे, एतबार, रोकने की ख्वाहिश, एक दलील, लेकिन वो रुख पलट कर चल दिया। सब लोग जिधर वो है उधर देख रहे थे, वही उधर देख रहे हैं। हम देखने वालों की नज़र देख रहे हैं। वो आंखों की नमी को अंदर दबाती जिस तरह से घर पहुंची थी, सिर्फ वही जानती थी। उसे अंदर कहीं मोहम सी उम्मीद थी कि वो अपने लिए एक बार उसके पास आएगा, अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने के लिए ही सही, कोई दलील देने, कोई बात करने। लेकिन वो तो न जाने किधर जा रहा था, सब छोड़ छाड़ के। वो खुद पर जब्त करती हुई घर दाखिल हुई थी। लाउंज में ज़नीरा बेगम कुछ ख्वातीन के साथ बैठी कोई बात कर रही थी। उमैमा ने रुक कर सुना। उमैमा का जो भी जवाब हुआ हमें बता दीजिएगा। उनमें से एक खातून मुस्कुरा कर बोली थी। मुझे रिश्ता मंजूर है नानू, उमैमा ने कहते हुए अपने कमरे का रुख किया था। उसे नहीं मालूम उसने जज्बात में आकर कितना गलत फैसला कर दिया था। एक पल में ज़िंदगी भर की उदासी दे गया। वो जुदा होते हुए कुछ फूल बासी दे गया। नोच कर शाखों के तन से खुश्क पत्तों का लिबास, जर्द मौसम बांझ रुत को बेलिबासी दे गया। सुबह के तारे मेरी पहली दुआ तेरे लिए, तो दिल बेसबर को तस्कीन ज़रा सी दे गया। लोग मलबों में दबे साए भी दफनाने लगे। जलजला अहले ज़मी को बदहवासी दे गया। ले गया मोहसिन वो मुझसे अब्र बनता आसमां, उसके बदले में ज़मी सदियों की प्यासी दे गया। तंद झोंके की रगों में घोल कर अपना धुआ, एक दिया अंधी हवा को खुद शनासी दे गया। उसकी लाउंज से जाने के बाद तमाम औरतों ने खुशी से एक दूसरे को देखा था और उसका यूं जाना उन्हें शर्म और हया की अलामत लगा था। जबकि ज़नीरा बेगम की चेहरे की जोत बुझ चुकी थी। वो जानती थी उमैमा ने ज़बरदस्ती हाँ की है और वो ऐसा नहीं चाहती थी। वो उन ख्वातीन के जाने के बाद अपने नहीफ बदन को सहारा देते हुए सीढ़ियाँ चढ़ती उसके कमरे में आई थी। दूसरी तरफ वो खुद को फ्रेश करने की नाकाम कोशिश करती हुई कमरे के चक्कर काट रही थी। उमैमा, उन्होंने फूली हुई सांसों के साथ उसके कमरे का दरवाज़ा बजाया था। उमैमा ने नानू की आवाज़ सुनकर फ़ौरन दरवाज़ा खोला था। अरे नानू, आप क्यों आ गई, मुझे बुला लेती। वो उन्हें साथ लगाते हुए बिस्तर तक लाई और साइड टेबल से पानी का जग उठाकर ग्लास में पानी उंडेला और उनकी जानिब बढ़ा दिया। तुम लड़के से मिल आई हो? ज़नीरा बेगम की बात पर वो खामोश हो गई और आहिस्तगी से नफ़ी में सर हिला दिया। तुमने उसकी तस्वीर देखी है? उन्होंने फिर पूछा, जिस पर उमैमा ने फिर नफ़ी में सर हिला दिया।
تم جانتی ہو وہ کیا کرتا ہے؟ انہوں نے ایک اور سوال داغا تھا جس پر وہ پھر نفی میں سر ہلا گئی۔ تمہیں اس کا نام بھی معلوم ہے؟ اب کی بار انہوں نے حقیقی معنوں میں افسوس سے اسے دیکھتے ہوئے استفسار کیا تھا، جس پر وہ گہری سانس بھرتی پھر سے نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ تو تم نے ہاں کیوں کی؟ مجھے صرف سچ سننا ہے امیمہ، زنیرہ بیگم نے باور کروانے والے لہجے میں بولا تھا۔ مجھے آپ پر اعتماد ہے نانو، آپ میرا برا چاہ سکتی ہے بھلا، میں نے زندگی میں جس پر بھروسہ کیا ہے وہ غلط فیصلہ ثابت ہوا ہے، تو میں اب اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ خود کرنا نہیں چاہتی۔ امیمہ نے زنیرہ بیگم کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بولا تھا، وہ انہیں تسلی دے رہی تھی یا خود کو سمجھ نہ سکی۔ میں نہیں چاہتی تم کسی قسم کے دباؤ کے زیر اثر آ کر یہ شادی کرو۔ انہوں نے پیار سے اس کی زلفیں سلجھائی تھی جو اس کی زندگی کی طرح الجھی ہوئی تھی۔ کبھی نہ کبھی تو کرنا ہی تھا یہ فیصلہ، تو اب کیوں نہیں؟ امیمہ نے جس دل سے یہ بات بولی تھی اس کی اذیت صرف وہی جانتی تھی۔ تم ایک بار شاہ زیب سے مل لو۔ ان کی بات پر وہ چونکی۔ ویسے شاید تم اسے جانتی ہو کیونکہ تمہاری ہی یونیورسٹی کا ہے۔ اس بات پر امیمہ کے چہرے کے زاویے بگڑے تھے۔ پورا نام تو بتائے، اس نے کچھ سوچتے ہوئے بولا تھا۔ شاہ زیب خانزادہ۔ امیمہ نے ایک لمبی سانس خارج کی تھی، اس کا مطلب شاہ زیب اپنی محبت جیت گیا تھا، وہ تو حاصل نہ کر پائی۔ چلو شاہ زیب ہی سہی، تو کیا وہ عارض سے محبت کرنے لگی تھی؟ نہیں تو اعتبار کے بغیر کون سے محبت ہوتی ہے بھئی؟ وہ تلخی سے مسکرا دی۔ زندگی کے کھیل بھی بہت عجیب ہوتے ہیں، بہت عجیب، کبھی کبھار تو سمجھ سے بھی باہر۔ اس نے نانو سے شاہ زیب کی تصویر دیکھی تھی اور ایک آخری بار کنفرم کیا تھا کہ یہ وہی شاہ زیب ہے نا جس نے اسے یونیورسٹی میں پرپوز کیا تھا۔ اس نے نانو کو اچھے سے تسلی دلا دی تھی کہ وہ کسی دباؤ کے زیر اثر یہ شادی نہیں کر رہی۔ ہوا نے اس بات پر امیمہ کے ساتھ کافی جھگڑا کیا تھا، وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی کہ امیمہ یہ سب کچھ سچے دل سے کر رہی ہے۔ مارچ کا اختتام ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ کسی کی امیدوں اور آرزوؤں کا بھی۔ امیمہ نے شاہ زیب سے فی الوقت ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ ہوا اسے کھچی کھچی سی رہتی تھی کیونکہ وہ اب اسے سمجھا سمجھا کر تھک چکی تھی، لیکن امیمہ تھی کہ ہر چیز سے جیسے ہار مان گئی تھی۔ ہوا نے ایک روز ہوتے ہوئے اسے کہا، امیمہ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ میں چاہتی ہوں میں پاگل ہو جاؤں، نہ کسی اپنے کو پہچان سکوں نہ کسی پرائے کو۔ میں اپنے دماغ سے اس کی ساری یادیں مٹا دوں، لیکن ایسا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ میں اتنا ہنسوں کہ دیکھنے والے رونے لگے اور پھر اتنا رو کہ دیکھنے والے سہم جائے۔ میں چاہتی ہوں میں جیسی پہلے تھی پتھر دل، بالکل ویسی بن جاؤں یا اس سے بھی بدتر کہ لوگ مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے کترائے۔ ہوا اس کے جواب پر خاموش ہو گئی اور دوبارہ اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ اندھیری رات میں سرسراتی ہوا چل رہی تھی۔ چاند ایک تھا لیکن اسے حسرت سے تکنے والے بہت تھے۔ وہ چاند کو تک رہی تھی، وہ چاند کو تک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا جسے وہ وقفے وقفے سے گھونٹ بھر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں بھی کافی کا مگ تھا جسے وہ شاید پینا بھول چکا تھا۔ ایک بے چینی تھی اس کی عنبر رنگ آنکھوں میں جو اس کی رگ رگ میں گردش کر رہی تھی اور اسے اندر تک جھنجھوڑ رہی تھی کہ اسے ایک بار اپنے دل کی سننی چاہیے۔ ایک بے قراری تھی اس کی بادامی آنکھوں میں جو اس کی سانسیں بوجھل کر رہی تھی کہ اسے ایک بار اپنی وضاحت دینی چاہیے۔ دل تھا کہ عجب ویران سا، اور اب وہ اپنی ہی سوچوں کے سفر سے بیزار ہو چکی تھی۔ دل تھا کہ عجب ویران سا، اور وہ اسے یاد کرتے کرتے نہیں تھکتا تھا۔ امیمہ نے اپنی عنبر رنگ آنکھیں بند کی تو اسے وہ منظر یاد آیا جب وہ پہلی بار اس سے ملی تھی اور رات کے اندھیرے میں وہ اسے اس کے گھر تک محفوظ چھوڑ کر گیا تھا جبکہ وہ اسے جانتا بھی نہیں تھا۔ عارض نے اپنی بادامی آنکھیں بند کی تو اسے وہ منظر یاد آیا جب وہ ہوا اور امارہ کے ایونٹ والے دن چلتی ہوئی قصر سلطان میں داخل ہوئی تھی۔ سوچوں کی کڑیاں ملتی گئی تو رات کو سرکتے ہوئے لمحے نہ لگے تھے۔ ہوا کی روش میں سوچوں کا سفر بھی چل رہا تھا اور پھر رات بھی ہولے ہولے سرک گئی۔ گر ہم کبھی کہیں ملیں گے ایک دوسرے سے کیا کہیں گے؟ ہم رو پڑیں گے یا ہنسیں گے یا اجنبی بن کے چلیں گے؟ یہ بات ایک قصہ بنے گی یا سارے قصے پھر گھلیں گے؟ یا پھر سے جاگے گی محبت یا فاصلے ہی ہے رہیں گے؟ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، کیسے یہ دونوں دوبارہ ملیں گے، کیا ان کی غلط فہمیاں دور ہو پائے گی۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ اپنے کمنٹس میں مجھے اپنی رائے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولز کیسے لگ رہے ہیں۔
تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔